اس کا مقصد میں متعین نہیں کروں گا، آپ متعین نہیں کریں گے، کوئی فقیہ، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی استاد مقرر نہیں کرے گا، بلکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ خود اللہ رب العالمین نے متعین کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد اللہ نے متعین کیا ہے، اب اس مقصد کو حاصل کرنا، اچیو کرنا، یہ ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو روزہ رکھے گا۔ یہاں سے یہ بات بھی خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ اب اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے، اگر میرا بھی وہی مقصد ہے تو میں راہ راست پر ہوں، اور اگر اللہ رب العالمین کا جو مقصد ہے، جو اللہ رب العالمین نے مقصد بتایا ہے، اگر میرا وہ مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب میں غلط ٹریک پر ہوں۔ اب لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزے کا کیا مقصد بتایا ہے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا بتایا ہے، اسی میں مقصد بھی بتایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، روزہ تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ اس کا مطلب روزہ اللہ تعالیٰ کیوں رکھوانا چاہ رہے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ عام سی بات ہے، ہم چیزوں کو سنتے ہیں اور ان کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر اس کی میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دو بڑی باتیں۔ دیکھیں، ایمان اور اسلام دو لفظ ہیں نا، اور ان پر ہی ہمارا سارا دار و مدار ہے۔ لیکن میں نے تو بارہا اپنے طالب علموں سے، اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے پوچھا ہے، بارہا بتاؤ بھائی اسلام کا مطلب کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ 100 میں سے تقریباً 70-80% لوگ تو نہیں بتا پاتے۔ اسلام کے ارکان وہ اکثر بھائیوں کو یاد ہوتے، لیکن ایمان کے ارکان کتنے وہ یاد نہیں ہوتے۔ اب ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان دونوں کو ملا تو دین بنتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کا مطلب ہے ہم نے چیزوں کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں، سمجھنا چاہیے۔ ایسی آؤ، اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب تقویٰ میں کروں، آپ کریں، لیکن مجھ سے کوئی پوچھے بتاؤ بھی تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ تو مجھے آنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتا، بتاؤ پھر روزے رکھ کر میں کیا پیدا کروں گا؟ روزہ صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ صبح آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور شام تک، لیکن اب یہ چھوڑ کر میرے اندر کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں، کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اور یہ ہر شخص دن بہ دن اپنا اندازہ لگا سکتا ہے، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو میں جان نہ سکوں، اس کے لیے مجھے کسی اور کے پاس جانا پڑے گا۔ نہیں، ہر شخص اپنا جائزہ خود لے، اپنے گریبان میں جھانکے۔ جیسے ہاتھ گرم ہو تو کیا پتا چلتا ہے؟ بخار ہو رہا ہے یار۔ سر درد ہو تو محسوس ہوتا ہے، درد ہو رہا کہیں پتہ چلتا ہے یار یہ آنکھ کا درد ہے، کان کا درد ہے، پاؤں کا درد ہے، معدے کا، جگر کا، کہاں کا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے۔ جو بیمار ہو جاتے ہیں، شوگر بڑھنے لگے پتہ چلتا ہے نا شوگر بڑھ رہی ہے، کم ہونے لگے تو پتہ چلتا ہے نا کم ہو رہی ہے۔ ایسے ہی بالکل یہ جو تقویٰ کی کیفیت ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں گے خود کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا ہو رہا، میرے اندر کوئی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نہیں پیدا ہو رہی ہے، مجھ پر کوئی اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو سمجھ آئے کہ نہیں میرے اندر کوئی بہتری آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، سوچ فکر بدل رہی ہے، محسوسات تبدیل ہو رہے، تو پھر اس کا مطلب آپ صحیح ٹریک پر چل رہے۔ اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب رمضان ختم ہوگا تو کچھ لوگوں کے لیے تو بشارت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت و پھٹکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے رمضان میں
آپ نے فرمایا جو بندہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کو نہ منائے، اپنے گناہ نہ بخشوائے، ایسے شخص پر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو۔ تو آئیے تقویٰ کا معنی مفہوم کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ پیدا کرنا۔ اب تقویٰ کیا ہے اس بارے میں ایک واقعہ پہلے تھوڑا سن لو تاکہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قاری قرآن ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دن پوچھا ابی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ اے عمر، کبھی تیرا گزر ایسے رستے سے ہوا جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کہا ہوا ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ چرایا کرتے تھے۔ کہا جب تو ان کے بیچ سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اپنے آپ کو بچا کر ان کے بیچ سے گزروں گا۔ فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہم دنیا میں ہیں، ایک صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم کے دائیں بائیں اور بہت سارے رستے ہیں، وہ شیطان کے رستے ہیں، گناہ کے رستے ہیں، نافرمانی اور بغاوت کے رستے ہیں۔ اب جو بندہ صراط مستقیم پر چلے گا اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لے گا، سمجھ لیجیے وہ متقی آدمی۔ اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے، نہ آنکھ کا گناہ کرے، نہ کان کا گناہ کرے، نہ زبان کا گناہ کرے، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے۔ اس کا مطلب وہ بندہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے آلود ہونے سے بچا رہا ہے۔ یہ مثال ہے۔ اب اس لفظ کا معنی بیان کیا امام زمخشری کہتے ہیں کہ الوقایہ کا معنی ہے بہت زیادہ بچاؤ کرنا۔ فرماتے ہیں وقاہ فتقا، اس نے اس کو بچایا، وہ بچ گیا۔ کس سے بچایا اور کس سے بچ گیا؟ گناہ سے بچایا اور وہ گناہ سے بچ گیا، جہنم سے بچایا اور وہ جہنم سے بچ گیا۔ سادہ لفظوں میں تقویٰ کی تعریف یہ ہے بچنا اور بچانا، گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ اب جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، چونکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سارے گناہ ہیں، لیکن آپ ہر گناہ کا جب سامنا کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر وہ چیز موجود ہے جو آپ کو گناہ سے بچا رہی ہے۔ اسی کیفیت کا نام، اسی چیز کا نام، اسی نفسیات کا نام تقویٰ ہے، اور یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ پھر امام راغب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گناہ کرنے والی چیزوں سے نفس کو بچانا، یہ جو نفس ہے نا، یہ اپنا آپ جو دل ہے اس کو گناہ سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے۔ وسنا کا ماشن فوق ارض الشوق یحذر ما یرا، کہ تو ایسے چل زمین پر جیسے کانٹوں بھرا رستہ ہو اور تو قدم بچا بچا کر چل رہا ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا، کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ، بے شک بڑے بڑے پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے بنتے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جب چھوٹا گناہ بڑا نظر آنے لگے، اور تقویٰ نہ ہونا یہ ہے کہ بڑا گناہ بھی انسان کو چھوٹا نظر آئے۔ بڑا گناہ چھوٹا نظر آئے سمجھو تقویٰ نہیں ہے، اور اگر چھوٹا سا گناہ بھی، چھوٹی سی نافرمانی بھی، چھوٹی سی بغاوت اور سرکشی بھی بہت بڑی نظر آئے، سمجھ لو یہ تقویٰ۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے۔ اب جھوٹ بولنا بتاؤ چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہے؟ خنزیر کھانے کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں، تو جس لیول کا خنزیر کھانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، اسی لیول کا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ لیکن جھوٹ ہم بڑی آسانی سے بول لیتے ہیں، لیکن زنا ہم نہیں کرتے۔ اس کا مطلب جھوٹ کو ہم نے چھوٹا کیوں سمجھ لیا؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے۔ اس لیے جب آپ کو جھوٹ بھی، غیبت بھی، چغلی بھی یہ بڑا گناہ نظر آنے لگ جائے، سمجھ لو تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، تمہارے اندر تقویٰ مضبوط ہو رہا ہے۔ اور اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے، پرواہ نہ ہو، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، کتنے لوگ ہیں وہ گناہ کرتے ہیں۔ ایک گناہ کا نام مثلا کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، کسی کی ذات کو حذف تنقید بناتے ہیں، کسی کی غیبت اور چغلی کرتے ہیں،
وہ موسیقی سنتے ہیں، وہ گانے سنتے ہیں، لیکن کتنا خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یار بہت مزہ آیا، بڑا لطف آیا، بڑی شاندار پارٹی ہوئی تھی، بڑے لوگ آئے تھے۔ کیا گناہ ہے اس پر ہو خوش رہے، اس کا مطلب تقویٰ ہے؟ بھی گناہ کر کے خوش ہونا اس کا مطلب تو تقویٰ ہے ہی نہیں۔ چلو کم از کم گناہ کر کے انسان پچھتاوا تو ہو، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی تو ہو، ندامت تو ہو، ڈر تو ہو کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ کوئی مجھ پر آ جائے، اس کا مطلب تقویٰ ہے۔ لیکن اگر گناہ کرنے سے پہلے بھی ڈر نہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی کوئی ڈر نہیں، گناہ کرنے کے بعد لذت محسوس کر رہا ہے، خوشی محسوس کر رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے، جو لوگ نہیں آئے ان کو آئندہ آنے کی ترغیب دے رہا ہے، بتائیے تقویٰ کہاں ہے؟ اور یہ کر کون رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک روزہ رکھنے والا، قرآن پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ اور ہو سکتا ہے وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے اس نے حج عمرہ بھی کیا ہو سکتا ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہو۔ اور میرے بھائیوں، جب نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، حج عمرہ کرنے کے باوجود گناہ سے نفرت کیوں پیدا نہ ہوئی؟ اس کا مطلب وہ اصل چیز جو ان سارے کاموں کو کروانے سے پیدا ہونی تھی وہ تقویٰ ہے، وہ پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ ایک اپنا مریض ہے، اس کو علاج کروانے کے لیے جناب ڈی ایچ اے کسی ہاسپٹل میں لے جائیں، سی ایم ایچ میں لے جائیں، جنرل ہاسپٹل میں لے جائیں، کسی اور ہاسپٹل میں لے جائیں، کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، فلاں چیک اپ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کرواؤ، فلاں ٹیسٹ کراؤ، سب کچھ کروا لیا، لیکن اس کے منہ کا ذائقہ چینج نہیں ہوا۔ تو یہی تو پہلے مسئلہ تھا، یہ سب کچھ کروانے کے بعد بھی وہی مسئلہ ہے، فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب علاج نہیں ہوا، اس کا مطلب مرض ختم نہیں ہوا، بیماری ختم نہیں ہوئی، وہ اصل مسئلہ تو جوں کا تو موجود ہے۔ تو بتاؤ اتنے سارے پیسے لگانے کا، ٹیسٹ کروانے کا کیا فائدہ ہوا؟ مزہ تب تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد مریض کہتا میں اب سکون محسوس کر رہا ہوں، میں اچھا محسوس کر رہا ہوں، میرے منہ کا ٹیسٹ بدل چکا ہے، میری تکلیف ختم ہو چکی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، حج بھی کریں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، خطبے سنیں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں، لیکن بتا ذرا تیرے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوئی کہ نہیں؟ تو نے گناہ چھوڑے کہ نہیں؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوا کہ نہیں؟ گناہ جب تیرے سامنے آئے تجھے گھن آتی ہے کہ نہیں؟ کراہت آتی ہے کہ نہیں؟ نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر ہو رہی تو سمجھ تقویٰ ہے، اگر نہیں ہو رہی تو بیٹا جی تقویٰ نہیں ہے۔ اور یہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ مرض اتنی شدت کا ہو چکا ہے، بیماری اس قدر راسخ ہو چکی ہے کہ وہ ہٹائے نہیں ہٹ رہی۔ یہ فکر کی بات تو یاد رکھو میرے بھائیوں، ہم سب جنت جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، لیکن جنت میں کوئی شخص ایسا نہیں جائے گا جس کے دل میں میل ہو، گناہ ہو، نافرمانی ہو، بغاوت ہو، سرکشی ہو، اس کو گناہ اچھا لگتا ہو، ایسا ایک شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا اب پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے تکبر کیا ہے، پھر یہ سمجھنا چاہیے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہاں شرک کیا، شرک بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا، مسلمان بھی ہے، پھر جنت میں تو جائے گا، لیکن اس کے دل میں تکبر بھی تھا، تکبر والا جا نہیں سکتا۔ اس کا مطلب پہلے تکبر کی صفائی ہوگی۔ کیا ہونی ہے؟ تکبر کی صفائی ہونی۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنا چاہے لیکن کپڑے گندے، پیشاب کے چھینٹے لگے ہوں، تو وہ بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ صفائی کرو، دھو، پہلے دھو پھر آؤ۔ اب ایسی یہ بندہ جنت میں جائے گا، کنفرم ہے، پکی بات ہے، قرآن و حدیث کہتا ہے جنت میں جائے گا، چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، شرک نہیں کیا ہوا، لیکن ساتھ ساتھ گندا بھی ہے، تکبر ہے، تو اب کہاں جائے گا؟ جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں جلے گا پھر، اور جہنم میں جب جلے گا نا پھر اس کے دل کا روگ ختم ہوگا،
تکبر ختم ہوگا، جلے گا، پھر یہ جل جل کے پاک صاف ہوگا، پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل کیا۔ اس کا مطلب اب دو طریقے اپنے آپ کو صاف کرنے کے، ایک ہے دنیا میں روزے سے اپنے آپ کو صاف کر، نماز سے اپنے آپ کو صاف کر، توبہ کر، استغفار کر، گناہوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے قبر میں جا۔ جب تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے دنیا چھوڑے گا، یہاں سے رخصت ہوگا، تیرا جنازہ اٹھے گا، قبر میں تو دفنایا جائے گا، تو پاک اور صاف ہوگا، اب تجھے جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ اور اگر تو اس حال میں دنیا سے گیا کہ تیرے اندر تکبر تھا، یہ سارے گناہ تھے، تو لہذا تو صاف ستھرا دنیا سے نہیں گیا، لوگوں نے تجھے غسل دے دیا، تجھے کفن پہنا دیا، لیکن تیرے دل کو تو نہیں دھویا، تیرے دل سے گناہوں کی سیاہی کو تو نہیں نکالا۔ اب اس کو کیا نکالے، کون نکالے گا؟ اس کے لیے تجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو بتاؤ، دنیا میں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے کہ جہنم میں جا کے صاف کرنا ہے؟ چونکہ جنت میں جانا ہے، ہاں جانا ہے، تو جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ پاک اور صاف لوگ جائیں گے۔ یہ لوگ نہیں جا سکتے جنت میں، لہذا اس کے لیے دنیا میں یا تو تقوی اختیار کر کے دل کو پاک اور صاف کر لو، یا پھر تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور پھر تکبر ہے کیا؟ اتنا برا تکبر کہ رائی کا دانہ اتنا تکبر اگر انسان کے دل میں ہو، اللہ جنت میں نہیں بھیجے گا۔ تکبر ہے کیا؟ علامات سن لو اور اپنا اپنا جائزہ لینا۔ فرمایا غمت الناس وبطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو جھٹلانا، یہ تکبر۔ کوئی بندہ اگر فرض کر لو ایسے چلتا ہے، نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، دھیما دھیما بولتا ہے، اس نے کبھی چونٹی بھی نہیں ماری، کسی کو برا بھلا کہا ہی نہیں، مندہ بولا ہی نہیں کسی سے، سب کہتے ہیں یہ تو بڑا فرشتہ صفت انسان ہے، یہ بیچارہ آج تک کسی کے ساتھ مندہ چنگا لڑائی نہیں کسی سے، بھائی بہت شریف آدمی۔ لیکن آپ اس کو بتائیں بھائی یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے کرو، قرآن میں آتا ہے یہ کام ایسے کرو، وہ نہیں مانتا۔ یہ شریف آدمی، خاموش رہنے والا آدمی، چونٹی بھی نہ مارنے والا آدمی بات نہیں مانتا، کہہ رہا نہیں جہاں میں لگا وہی ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جس کی آنکھیں جھکی ہیں، گردن جھکی ہے، کمر جھکی ہے، آہستہ بولتا ہے، نرم طبیعت کا آدمی ہے، سمجھ لو یہ متکبر آدمی۔ اس کا یہ معصوم ہونا، خاموش طبع ہونا اس کو فائدہ نہیں دے گا، یہ متکبر ہے، چونکہ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی گئی، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، یہ متکبر آدمی۔ اور یہ کہاں جائے گا؟ تکبر ہے اس کے اندر۔ اور جو بندہ اس کو بات سمجھا رہا ہے یہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، سمجھتا میں بہتر ہوں، یہ حقیر ہے۔ دونوں کام اس نے کی۔ تو اس لیے اللہ رسول کی بات جب پیش کر دی جائے، سنا دی جائے، تو کیا کرو؟ اپنے دل کو منایا کر، اس سرکش دل کو منایا کر، اس کو لگام ڈالا کر، اس کو مطیع فرما بردار کیا کر، اس پر اللہ اس کے حکم کو غالب کیا کر۔ یہ تیرا کام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کان دیے سننے کے لیے، تو کانوں سے تو نے سن لیا، اللہ یہ فرماتا ہے، آنکھوں سے تو نے پڑھ لیا، اللہ یہ فرماتا ہے، دل تجھے دیا، دماغ دیا، اس نے فیصلہ کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ پھر اب اس دل سے منوانا کس نے؟ تو منوائے گا، منوا اس کو۔ اسی لیے اللہ تجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی لیے اللہ نے تجھے زندگی دی ہوئی ہے، اسی لیے اللہ نے تجھے حواس دی ہیں، عقل دیا، شعور دیا ہے کہ تو اپنے دل سے اللہ کی بات منوا۔ یہ تیرا اور تیرے دل کا معاملہ ہے، یہ تیرا مقابلہ تیرے دل کے ساتھ ہے۔ اور جو بندہ اپنے دل پر اس مالک و خالق کے حکم کو غالب نہ کر سکے، یہ بزدل آدمی ہے، یہ ناکام آدمی ہے، یہ ہارا ہوا آدمی ہے، یہ نفس کا غلام آدمی ہے۔ اسے روزہ آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، استقبال کر، اپنے آپ کو تیار کر کہ میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے، میں نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میری اپنی مرضی نہیں ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی تقریر نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنے۔ تو بتا اللہ کی بات کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟
روزے کا مقصد کس نے متعین کیا؟ اللہ نے متعین کیا۔ مزہ تب ہے میرے رب نے ایک ہدف متعین کیا، ٹارگٹ سیٹ کیا میرے لیے، میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جان لڑا دوں۔ نعرہ تکبیر، شان رمضان، نعرہ نہیں لگا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ کیوں بھائی؟ میرے رب نے ایک میرے لیے متعین کیا ہدف، تو میں کیا کروں؟ اب اس کو اچیو کروں اور ٹارگٹ سیٹ کروں۔ اور دنیا میں بھائیوں کتنے لیڈر ہیں جو انسان ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو، کارکنوں کو ایک ٹارگٹ دیتے کہ ہم یہ کریں گے، جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے، یہ وہ کریں گے۔ بتاؤ سچا کارکن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے لیڈر کی بات کو سن کر باہر نکلتا ہے، مار کھاتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، ڈیرا لگاتا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں شاباش، یہ سچا مخلص کارکن ہے۔ اور رمضان کے لیے تمہارا رب خالق و مالک اللہ ذوالجلال والاکرام متعین کرتا ہے کہ ہدف یہ ہے، میں تمہارے مالک و خالق نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ تو اپنے اندر تقوی پیدا کر، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کر، گناہ کو پہچان کے گناہ کو چھوڑ دے۔ شیطان تجھے گناہ کرنے کی ترغیب دے گا، تیرے سامنے گناہ کو مزین کرے گا، تجھے تیرا دل لبھائے گا، بہکائے گا، وہ گناہ تیری کانوں کو اچھا لگے گا، تیری آنکھوں کو اچھا لگے گا، تیرے بدن کو سکون دینے والے ہوگا، لیکن تو ان سب چیزوں کے باوجود انکار کرے گا کہ مجھے ایسا سکون نہیں چاہیے جو رب کی نافرمانی کر کے ملے، مجھے ایسا دیکھنا نہیں چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، مجھے ایسا سننا نہیں چاہیے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرے گا کہ یہ ہے میرا بندہ جس نے میں رب کا ہدف اچیو کر لیا۔ اللہ تھپکی دے، شاباش دے، اللہ تجھے نواز دے، فرشتوں پر فخر کرے، اللہ اپنے ہاں فرشتوں کی محفل میں تیرا ذکر کرے کہ یہ میرا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے گناہ سے، شیطان سے لڑ رہا ہے، شیطانی کاموں سے لڑ رہا ہے، شیطان کے ایجنٹوں سے لڑ رہا ہے، شیطان کی راہوں سے لڑ رہا ہے، اور یہ تنے تنہا کھڑا مخالفت کے باوجود میں رب کی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ ہے میرا بندہ، اور یہ ہے روزہ، اور یہ ہے روزے کا مقصد۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھاؤ، گھروں کے اندر ماحول بناؤ، اپنے گھر کے افراد کو لے کے بیٹھو کہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، فلاں وقت میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، فجر کے وقت ہم نے اٹھنا ہے، اس وقت ہم نے تہجد پڑھنی ہے، اتنے دفعہ ہم نے استغفار کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کے سامنے اونچی اونچی لفظوں میں دعا مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارے لفظوں کو سنیں کہ میرا ابا اپنے اللہ کے سامنے ایسے دعا مانگتا ہے، ایسے گڑ گڑاتا ہے، ایسے روتا ہے۔ اور مسلوں پہ لے کر اپنی اولادوں کو کھڑے ہو جاؤ، اٹھاؤ اپنی اولادوں کو، اٹھاؤ اپنی بیوی کو، اٹھاؤ اپنے بچوں کو کہ رمضان آ رہا ہے، ہم تہجد پڑھا کریں گے، ہم سیرت پڑھا کریں گے، ترجمہ پڑھا کریں گے۔ ہم تمہارے بچے تم سے سیکھیں گے۔ جب بوڑھا باپ روئے گا اللہ کے سامنے، اللہ کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے معافی مانگے گا اللہ سے، بچہ دیکھے گا کہ میرا باپ اللہ سے ڈرتا ہے، میرے باپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اللہ کی توقیر ہے، اللہ کی عزت ہے، میرا باپ گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے۔ بچہ سیکھے گا تو انشاءاللہ تیرا بچہ تیری راہ چلے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تیرا بچہ تیرے حق میں گواہی دے گا۔ اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہوتا ہے نا، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، جب وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بات چیت کر رہے ہیں، ہاں یار فلاں فوت ہو گیا، تو تبصرہ بھی کرتے ہیں، اچھا تھا کہ مندہ تھا، اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، لوگ بولتے، فرشتے اس وقت گواہیاں نوٹ کرتے ہیں، ایک سروے ہو رہا ہوتا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ فرشتے رپورٹ تیار کر کے کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ پھر اللہ پوچھتا ہے بتاؤ بھائی لوگ کیا کہتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے لوگوں کی طرف سے جیسے گواہیاں جاتی ہیں اللہ بھی ان کا لحاظ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ تو تیرے گھر سے گواہی آئے، تیری اولاد تیری گواہ بنے، تیری بیوی تیری گواہ بنے، کیا کہ ہمارا باپ راتوں کو رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، اور جیسا وہ گھر سے باہر تھا ویسا ہی وہ گھر کے اندر تھا۔
اللہ کے سب میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد محترم سے یہ سیکھا کہ جو سچی بات ہو، حق بات ہو، اس کے لیے ڈٹ جاؤ، بھلے گاؤں سارے کا سارا مخالف ہو، خاندان سارے کا سارا مخالف ہو، سچی بات کہنے سے تکلیف آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، لوگ ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن سچی بات کہہ دو۔ ہاں حالات آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اللہ ٹال لیتا ہے۔ یہ جرأت، یہ بہادری میں نے اپنے والد محترم سے سیکھی۔ اور دوسری بات میں نے اپنے والد محترم سے یہ سیکھی کہ انہوں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا، رزق حرام کبھی نہیں کمایا۔ رزق حرام کا ایک لقمہ انہوں نے ہمیں نہیں کھلایا۔ میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کی، پنجابی میں کہتے ہیں، کنڈ نہیں لگنے دی۔ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، اللہ نے ان کو رزق بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان میں بھی، کنبے قبیلے میں بھی، گاؤں بستی میں بھی جو مخالفین تھے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا وہ بعد میں لوگ آئے اور انہوں نے معذرت کی، بھائی غلطی ہماری نہیں تھی، غلطی آپ کی نہیں تھی، غلطی ہماری تھی۔ یہ میں نے سنا، لوگوں ہمیں غلط بات بتائی گئی۔ تو اولاد سیکھتی ہے نا اپنے باپ سے، اور کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے، جیسی مائی ویسی جائی، کھوجے کھوج نواسی آئی۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، گھر کا شیڈول بناؤ، ترتیب بناؤ، مشن اور ہدف سیٹ کرو اپنے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدف دیا ہے اس کو اپنا ہدف بناؤ کہ ہاں میں نے اپنے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنی اولاد کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو سکھانا، بیٹا تقوی یہ ہوتا ہے، گناہ کو ہم نے چھوڑنا ہے، گناہ سے ہم نے نفرت کرنی ہے، گناہ کی طرف نہیں جانا ہے۔ گناہ میں بڑی لذت ہوتی ہے، ظاہری طور پر سکون نہیں ہوتا اس کے اندر۔ واقعات سناؤ، کتابیں لاؤ، پڑھ کر سناؤ اپنے بچوں کو۔ تقوی بہت ضروری ہے۔ تقوی کی اہمیت کے بارے میں چند ایک باتیں سن لو۔ تقوی کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے تقوی، اندازہ اس بات سے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو وصیت کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان سب کو ایک ہی وصیت کی تھی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لوگوں کو تقوی حاصل کرنے کی وصیت کی۔ اچھا بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال، ان کا مقام مرتبہ کتنا ہے، عزت عظمت کتنی ہے؟ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ سید ولد آدم ہیں آپ، ساری اولاد آدم کے سردار ہیں آپ، مقام محمود آپ کو دیا اللہ تعالیٰ، خاتم النبیین آپ ہیں، اماموں کے، نبیوں کے امام آپ ہیں، معراج اللہ نے آپ کو پروایا، جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، حوض کوثر کا مالک اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے پیغمبر تو بھی اللہ کا تقوی اختیار کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 دعائیں۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ سوال ہی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ تو تقوی کس قدر بڑی چیز ہے پھر، کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اللہ مجھے تقوی عطا فرما۔ چلو آگے فرمایا تمام انبیاء اور انسانوں کو تقوی کی دعوت دی، تمام انبیاء اور نبی نے تقوی کی دعوت دی، نبی نے خود اپنے لیے تقوی کا سوال کیا۔ نیکیاں صرف متقی لوگوں کو قبول ہوتی ہیں، تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے، ہدایت صرف متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ اور صحابہ کرام کو تقوی کی وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی کہتے ہیں ارباز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن واز کیا، بہت شاندار واز کیا، جس کو سن کر دل ڈر گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول لگتا ہے آج کا خطاب تو ایسا ہے جیسے آپ ہم سے جدا ہونے والے، آخری خطاب لگتا ہے، تو مجھے آپ کوئی وصیت کر جائیے۔
تو آپ نے کیا وصیت کی؟ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، اے میرے صحابی جہاں بھی تو ہو، جس حال میں بھی ہو، بس اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی کی آگے برکات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سن لو، چونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری نمازیں قبول ہوں، چاہتے ہیں روزے قبول ہوں، چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، تو جو چاہتا ہے نا میری عبادات قبول ہوں، اس کے اندر تقوی ہونا ضروری۔ تقوی ہے تو قبول ہوگی، نہیں ہے چونکہ اللہ نے شرط لگا دی۔ اللہ نے کیا لگا دی؟ شرط۔ قرآن کی آیت سنو، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے امتیوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر سناؤ، تلاوت کرو ان کو۔ کیا دونوں نے قربانی کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول، جس کی قبول ہوئی تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے آگے سے کہا مجھے کیوں قتل کرو گے، میرا کیا قصور ہے؟ حسد ہے نا۔ کہا میں اگر یہ وجہ ہے کہ قربانی میری قبول ہو تیری نہیں ہوئی، یہ وجہ ہے، پھر میں تو بتاتا ہوں بھی قربانی کس کی قبول ہوتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی لوگوں کی قبول کرتا ہے۔ کس کی قبول ہوتی ہے؟ کس کی قبول ہوتی ہے؟ متقی لوگوں کی۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جس کا دل اللہ سے ڈرا ہوا ہے، اس میں خوف ہے، اللہ سے امید ہے، اس نے اپنے دل کو گناہوں سے بچایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ میری طرف سے عبادت ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، دل ڈرا ہوا ہے اور پیش کر رہا ہے، اس ڈرے ہوئے دل والے کی اللہ تعالیٰ عبادت قبول کر لیتا ہے۔ چونکہ اللہ نے قبول کرنے سے پہلے دل کو دیکھا تو دل میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کا ڈر، خوف، محبت، اللہ سے امید، اللہ کی طرف میلان، رغبت، خشوع، خضوع، دل بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ قبول کر لیتے۔ اور دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یا اللہ یہ میری طرف سے نماز ہے، میری طرف سے روزہ ہے، اور دل میں کیا ہے؟ بغاوت، سرکشی، نافرمانی۔ منصوبہ یہ ہے کہ ابھی میں نے جا کر گناہ کرنا ہے، ابھی جا کر ناچ گانا کرنا ہے، ابھی جا کے فلم دیکھنی ہے، ابھی جا کے شراب پینی ہے، ابھی جا کے دھوکہ دینا، ابھی جا کے فراڈ لگانا، ابھی جا کے چوری کرنی ہے، ابھی جا کے ملاوٹ کرنی ہے، اور دل اس چیز سے بھرا ہوا ہے، اور تو کیا پیش کر رہا ہے؟ اللہ میری طرف سے روزہ رکھ لے، تو اللہ پاک نے تیرا روزہ بعد میں دیکھنا، پہلے کیا دیکھنا؟ تو دل تو صاف ہی نہیں، دل تو گندا ہے، دل میں تو گناہ ہی گناہ ہے، دل میں تو بغاوت اور سرکشی ہے، دل میں تو شیطان بسا ہے، دل میں تو شیطان کی آرزو ہے، دل میں تو شیطان کی محبت ہے، دل میں تو شیطان کی دعوت قبول کی ہوئی ہے۔ بتا اللہ تیرا دل دیکھے کہ تیرا روزہ دیکھے؟ جاگو میرے بھائیوں، شعور حاصل کرو، اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ تو جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں گناہ سے نفرت ہے، جس کے دل میں اللہ کی طلب ہے، اللہ کی معرفت اور پہچان ہے، گناہ چھوڑ چکا اس کا دل، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ پھر بتاؤ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کر لے گا، لیکن ہمارے دل کیا ہو؟ صاف شفاف ہو، صاف ستھرے ہو، گناہ سے نفرت پیدا ہو چکی ہو، ہم گناہوں کو چھوڑ چکے ہو، اللہ قبول کر لے گا۔ اور اگر دل میں گناہ کے پورے منصوبے بھائی، اور میں کہوں یا اللہ توبہ، یا اللہ معافی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بندہ کہتا ہے جھوٹے آدمی اور منافق آدمی، تو یہاں تو گناہ کی معافی مانگ رہا، اور میں تیرے دل میں دیکھ رہا ہوں تو نے ابھی 5 منٹ بعد گناہ کرنا ہے، 10 گھنٹے بعد گناہ کرنا ہے، دن چڑھتے کے ساتھ تو نے گناہ کرنا ہے، اور رات جیسی شروع ہوگی تو نے رات کو گناہ کرنا ہے، اور منافق آدمی میں تیری بات کا اعتبار کروں کہ تیرے دل کے منصوبوں کو دیکھوں، تو بہت جھوٹا آدمی، مکار آدمی ہے، تو دھوکے باز آدمی ہے، تو منافق آدمی ہے۔ ایک طرف تو چاہتا
ہے میں تجھے معاف کر دوں، دوسری طرف تو چاہتا ہے بس اللہ تو معاف کر، دیکھ ادھر جا کے پھر میں گناہ کرتا ہوں۔ تو یک زبان تو ہو کم از کم، تیری زبان اور تیرے دل کے خیالات اور تیرے ارادے ان کے اندر کوئی میچنگ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی تقویٰ کیا ہے؟ پھر تقویٰ یہ ہے کہ دل کو صاف کر، دل کو چمکا، ذرا رگڑا لگا اس کو۔ اور پہلے اتنے صابن سوبن نہیں ہوتے تھے، اور مائیاں پتہ دیگچی کیسے مانجتی تھیں؟ کوئلہ لیتی تھی، کوئلہ، اس کے ساتھ رگڑا لگاتی تھی۔ اور جو لوگ برفی بناتے تھے نا کڑائی میں، وہ بتا کڑائی کو کیسے دھوتے تھے؟ صابن سوبن سے کڑائی نہیں دھوئی جاتی تھی، اینٹ لیتے تھے روڑا، اور اس کے ساتھ اندر ڈال کے رگڑا لگاتے تھے۔ کس کو؟ کڑھائی کو، اور اندر سے کڑھائی صاف ہو جاتی تھی، چمک جاتی تھی۔ ہمارا دل جو ہے نا، اس کو روڑے کے ساتھ رگڑا لگاؤ، دھو اس کو، نکال میل کچیل کو، صاف کر اس کو، چمک جائیے۔ اور یہ چمکا ہوا دل پھر پیش کر اللہ کو، یا اللہ اس چمکے ہوئے دل کے ساتھ میری تھوڑی سی عبادت قبول کر لے۔ اللہ بھلے میرا پہلے دل دیکھ لے، صاف ہے، اللہ صاف کر کے لایا ہوں، اللہ بڑی محنت کی اس کو صاف کرنے میں، بڑا زور لگایا ہے، مانتا ہی نہیں تھا، کمبختی ہے۔ چونکہ کسی نے کہا نا، دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ تو کہ اللہ میں نے اپنے دل کو سنبھالا ہے، اللہ میں نے اس سرکش دل کو تیری اطاعت فرما برداری کی لگام ڈالی ہے، اللہ تقوی کی کاٹھی ڈال دی ہے، اللہ میں اس پر تیرے حکم سے سوار۔ اللہ میرا پہلے چاہے دل دیکھ لے، چاہے میرا عمل دیکھ لے۔ بغاوت نہیں ہے، سرکشی نہیں ہے، اب میں نافرمان نہیں رہا ہوں، واقعی میں سدھر گیا ہوں، اللہ آئندہ تیری اطاعت ہی کروں گا، فرمانبرداری کروں گا۔ پیش تو کر دونوں چیزوں کو، اور میں صرف اپنا عمل پیش کرتا ہوں، اپنا دل پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے دل میں، پہلے دل پیش کرے، اللہ یہ دل صاف ہے، چیک کر لے، عمل بعد میں قبول کرنا، پہلے دل دیکھ لے، دل میں تو ہی تو ہے، تیری محبت، تیری کبریائی، تیری عظمت، تیری بڑائی تو ہے، اور کوئی بھی۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، دل دیکھ لیا، صاف ہے، شفاف ہے، میں ہوں، میری ذات ہے، کبریائی ہے، میری محبت ہے، لا اب پیش کر۔ کیا لایا ہے؟ اللہ روزہ لایا ہوں، اللہ نماز لایا ہوں، اللہ تلاوت لایا ہوں، اللہ پیسے تھوڑے تھے تھوڑا سا صدقہ لایا ہوں، لیکن صاف دل کے ساتھ لائے ہو نا، لا، اللہ برکت دے دے گا، اس میں اللہ قبول کر لے گا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اس ارادے کے ساتھ رمضان کے استقبال کرو، تیاری کرو، رمضان کی آمد ہے۔ جیسے سامان خرید کے لایا جا رہا ہے نا، سحری افطاری کے لیے سامان لایا جا رہا ہے، شیڈول بن رہا ہے، گھر میں کیا بنے گا، کیا پکے گا، ارے وہ چھوڑ، ذرا تقوی کی سحری افطاری کر، تو تقوی کی تیاری کر۔ جیسے حاجی تیاری کرتا ہے نا حج پر جانے کے لیے، احرام خریدتا ہے، ٹکٹ بک کرواتا ہے، ہوٹل کا کمرہ، کہاں ہوٹل ہے، قریب ہے، دور ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، تیاری ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ جب بناؤ تو تقویٰ بھی ساتھ رکھو، تقویٰ سب سے بہترین زاد راہ ہے۔ اب ایک حاجی کے پاس پیسے بہت ہو، سامان عمدہ ہو، ایک کی بجائے دو احرام ہو، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے پلے میں تقویٰ نہیں ہے، تو کیا لے کر جا رہا ہے وہ؟ کیا لے کر جا رہا ہے وہ؟ جو اللہ کو چیز مطلوب تھی، جو اللہ کی ڈیمانڈ تھی، جو اللہ کی پسند تھی، وہ تو لے کر نہیں جا رہا، تو وہ کیا چاہیے اللہ کو؟ تو تقویٰ پہلے تیار کر، باقی سامان بعد میں۔ ارے تیرے پاس سستا لباس ہوگا، احرام ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، تجھے ہوٹل کا کمرہ ملے نہ ملے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو وہاں جا کر کھانا نہ بھی کھائے، وہاں جو کھانا لگایا جاتا اس میں سے کھا پی کر گزارا کر لے، اور حرم کے کسی کونے خدرے میں تو اپنے دن گزار لے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن تقویٰ تو ہے، ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو کیا چاہیے اللہ کو؟ تقویٰ۔ جیسے ہمارے لوگ حج کرنے جاتے تو کچھ لوگ ڈیمانڈ لکھواتے ہیں، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے وہ لانا، میرے لیے وہ لانا، ہوتا ہے نا بھائی؟ تو ایسے اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ میرے لیے کیا لانا؟ تقویٰ لانا۔
تو لے جاؤ اپنے رب کے لیے تحفہ، جمع کر تقوی۔ اور کتنی بڑی ذات ہے جو تجھ سے مانگ رہی ہے میرے لیے کیا لا؟ زودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد رہا تقوی لا۔ اور ہم جائیں اور جا کر پیش کریں، یا اللہ سب سے پہلے میرا تقوی قبول کر لے، کمال ہو جائے۔ اللہ کہے لا، پہلے تقوی لا۔ دل صاف چمکتا ہوا دل میں کوئی بغاوت نہیں، کوئی سرکشی نہیں، کوئی گناہ کا ارادہ نہیں، کوئی انتقام نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی رشوت نہیں، کوئی حقوق غصب نہیں کرنے، بلکہ ارادہ کیا ہوا ہے جاؤں گا تو جن سے لڑائی ہے سلو کر لوں گا، معاف کر دوں گا، حق دبا رکھے ہیں چھوڑ دوں گا، سب کچھ یہ تیاریاں کر کے جا، اور اس تیاری کے ساتھ واپس آ۔ اللہ بھی تجھے گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے گا جیسے آج تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج مبرور کا یہی سب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی۔ بتاؤ تقوی کا معنی کیا ہے؟ بچنا اور بچانا۔ بچنا کس سے ہے؟ گناہوں سے۔ بچانا کس سے؟ اپنے آپ کو جہنم سے۔ بچنا گناہوں سے، بچانا یہ تقوی ہے۔ تقوی کا معنی یاد رہے گا۔ اور دوسرا آپ کو شعر سنا ہے، خل ذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام کیا ہے؟ یہ دو لائنیں یاد رکھنا، دو لائنیں یاد رکھنا۔ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ لفظ کا معنی کیا؟ بچنا، اور کس سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا۔ کس سے بچانا؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچانا۔ پورے رمضان میں بس یہی سبق ہے۔ اللہ حساب لے گا جب رمضان ختم ہو جائے گا، ہاں باللہ گناہوں سے بچتا ہے کہ نہیں؟ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بڑے گناہ چھوڑے کہ نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہوا، ہاں اللہ چھوڑ دیے، اللہ کہے گا کامیاب ہو گیا، یہ لے ثواب۔ کیا روزے کا ثواب؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بندہ رمضان کے روزے رکھے، کیسے؟ ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید پر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔ تو اللہ کی ڈیمانڈ پوری کر، اللہ تیری ڈیمانڈ پوری کر دے گا، اور بدلے میں دے گا اللہ جنت۔ بدلے میں دے گا اللہ جنت، تو جنتی بھی ہو جاؤ گے، عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ بس تم اپنا کام کرو، اللہ اپنا کام خوب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔